حضرات، آج کی گفتگو آپ کو معلوم ہے مجھے حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے بارے میں کرنی ہے۔ شہداء اور صدیقین، یہ جو اب چوٹی کے دو مراتب ہیں، در حقیقت ان کے مابین جو اصل فرق ہے، جو اصل تفاوت ہے، وہ ایک مزاجی فرق ہوتا ہے۔ کچھ ایکسٹروورٹ ہوتے ہیں، کچھ انٹروورٹس ہوتے ہیں، کچھ وہ ہے جن کی توجہ خارج کی طرف زیادہ ہوتی ہے، کچھ وہ ہے جن کی توجہ باطن کی طرف زیادہ ہوتی ہے۔ یہ دو مزاج ہیں جو اللہ نے بنائے ہیں۔ بنیادی طور پر انسانوں کے مزاج میں یہ فرق و تفاوت بہت نمایاں نظر آئے گا۔ پہلی بات یہ جان لیجئے کہ انسانیت کا بنیادی جوہر دونوں میں ہوتا ہے، لیکن یہ کہ مزاج کا فرق، استاد طبع کا فرق یہ ہے کہ جو دو مختلف رخ پر ان کی ترقی جو ہے وہ آگے بڑھتی ہے۔ وہ کیا ہے دو مختلف رخ؟ ذہین دونوں ہوں گے، لیکن ایک کی ذہانت زیادہ خارج کی طرف متوجہ ہوگی، ایک کی ذہانت زیادہ اپنے باطن کی طرف متوجہ ہوگی، ایک کی ذہانت حقائق کی طرف متوجہ ہوگی، ایک کی ذہانت مظاہر کے مطالعے کے اوپر صرف ہوگی۔ اب یہ فرق ہو گیا، ذہانت دونوں میں ہے لیکن یہ کہ رخ مختلف ہے۔ نتیجہ کیا نکلے گا کہ ایسے محسوس ہوگا کہ ایک جو ہے اسے حقائق کی طرف کوئی مناسبت نہیں، توجہ نہیں، وہ جو ہے خارج کی دنیا میں اور مظاہر ہی کی دنیا میں مگن ہے، جبکہ دوسرا جو ہے وہ حقائق کی طرف اپنی توجہ کو مرتکز کیے بیٹھا ہے۔ دوسرا بنیادی فرق کیا ہوگا؟ حساس دونوں ہوں گے، لیکن ایک زیادہ حساس ہوگا اپنی عزت نفس کے بارے میں۔ کوئی میری توہین تو نہیں کر گیا، کسی نے مجھے نگاہ تحقیر سے تو نہیں دیکھ لیا، کسی نے میری عزت نفس کو ٹھیس تو نہیں پہنچا دی۔ اس میں حساس زیادہ ہوگا، اور اس کی حساسیت کا ظہور رد عمل کی شکل میں ہوگا۔ کسی کی حساسیت کا ظہور کس میں ہوگا کہ مجھ سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچ گئی، میں نے کسی کا دل تو نہیں دکھا دیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ کوئی تکلیف میں ہوگا، اسے دیکھ کر وہ تڑپ اٹھے گا۔ اس کی یہ بھی تو حساسیت ہی ہے نا کہ خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ ایک وہ ہے جسے اپنے درد کا احساس تو خوب ہو رہا ہے، دوسرے کے درد کا احساس نہیں ہو رہا۔ اس کا مزاج یہ ہے کہ دریا کو اپنی موج کی طغیانیوں سے کام، کشتی کسی کی پار ہو یا درمیاں رہے، اسے وہ اپنا جو ہے اس کی طرف زیادہ توجہ ہے، اس کی نگاہ جو ہے وہ اپنی ذات کی طرف زیادہ ہے بنسبت دوسروں کے احساسات کی طرف۔ حساس دونوں ہوں گے۔ نتیجہ کیا نکلے گا کہ ایک کے مزاج میں خلق خدا کے لیے رحمت، شفقت، رافت ہوگی، ایک کے مزاج میں شدت اور غلظت ہوگی، سختی ہوگی۔ یہ دو مزاج علیحدہ علیحدہ ہو جائیں گے۔ یہ دونوں کے اجزائے ترکیبی جو ہے ان کو نوٹ کرتے جائیے۔ اسی طریقے سے ایک کے مزاج میں حکیمانہ اور فلسفیانہ انداز ہوگا، اور اس کے قواعد ذہنی چونکہ زیادہ چاق و چوبند ہوں گے، لہذا اس کی سوچ مرتب ہوگی، کسی نہ کسی نتیجے پر پہنچے گی۔ اور ایک کا معاملہ چونکہ اس طرح کا ہے نہیں، حکمت اور فلسفے سے اسے لگاؤ نہیں، لہذا اس کے قواعد عملیہ جو ہے وہ زیادہ چاق و چوبند ہوں گے، متحرک انسان ہوگا، فعال انسان ہوگا، بھاڑ دوڑ میں آگے نکلے گا۔ ایک اس کا رنگ ہوگا، ایک رنگ یہ ہوگا۔ آخری نتیجہ اور میں عرض کر دوں، شجاعت دونوں میں ہوگی۔ نوٹ کیجئے گا اس کو، یہ تو بنیادی اوصاف ہے، میں نے عرض کیا کہ یہ تو بنیادی انسانی جوہر ہے۔ یہ بنیادی انسانی جوہر نہیں ہے تو پھر تو نچلی سطح پر یہ آدمی رہے گا، لیکن یہ بنیادی انسانی جوہر ہوگا تبھی تو اوپر اٹھے گا نا، یا صدیقیت کی طرف یا شہادت کی طرف۔ لیکن یہ ہے کہ اسی میں شجاعت کو شمار کیجئے کہ شجاعت دونوں میں ہوگی، لیکن ایک کی شجاعت ظاہر و باہر ہوگی، نمایاں ہوگی، نظر آئے گی، اس کے اندر قوت بھی زیادہ نظر آئے گی، طاقت بھی زیادہ نظر آئے گی۔ ایک کی شجاعت چھپی رہے گی، اور جب کبھی وقت آ گیا تو ظاہر ہو جائے تو ہو جائے، ورنہ عام طور پر وہ شجاعت جو ہے اس کے اندر مخفی رہے گی۔ یہ سارے اوصاف ادھر کے جمع کر لیجئے اور سارے اوصاف ادھر کے جمع کر لیجئے، ایک مزاج صدیقین کا ہے، ایک مزاج شہداء کا ہے۔
اس میں کنٹراسٹ کے طور پر جو میں نے اب جو بہت طویل بحثیں میں کر چکا ہوں اس کی طرف نہیں جاؤں گا کہ میں نے یہ مزاج اسلام سے پہلے کے لوگوں کے اندر بھی آپ کو کنٹراسٹ کے طور پر دکھایا، لیکن صحابہ کرام میں یوں سمجھیے کہ ایک طرف رکھیے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عثمان غنی کو رضی اللہ تعالی عنہما. یہ میں مردوں کا ذکر کر رہا ہوں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا معاملہ یہ ہے کہ ایک تو وہ چونکہ خاتون، دوسرے یہ کہ ان کی سیرت کے بارے میں عام طور پر یہ ہماری بڑی کوتاہی ہے مسلمانوں کی کہ ان کی سیرت کے بارے میں بہت کم معلومات حاصل ہیں. ورنہ میرے نزدیک صدیقیت میں جس مقام پر مردوں میں ابو بکر صدیق ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، اسی طریقے سے اسی مقام پر خواتین میں حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے، صدیقۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ. یہ بالکل دو متوازی شخصیتیں ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مردوں میں سے دو لے لیجئے، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ. یہ صدیقین کے انتہائی نمایاں افراد ہیں. اور ادھر لے لیجئے حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ. یہ شہداء کے نمایاں ترین جو ہے ہمارے جو بھی چوٹی کے صحابہ کرام ہیں ان میں سے یہ اس کردار کی مثال ہے. بنیادی انسانی جوہر چاروں افراد میں موجود ہے، لیکن فرق ہے ایک کی توجہ ہی نہیں ہوئی، دو حضرات کی 6 سال تک توجہ نہیں ہوئی کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مکے کی چھوٹی سی بستی ہے، وہیں حضور دعوت دے رہے ہیں، دن رات کا آپ کا معمول ہے، گھر گھر جو ہے وہ لڑائی چھڑ چکی ہے، لیکن انہیں توجہ ہی نہیں. پھر یہ کہ دونوں نہایت شجاع ہے، لڑنے بھیڑنے کے اندر بہت ماہر ہے، فنون حرب میں ان کا مقام ہے. ایک کا مشغلہ ہے شکار، سیر اور شکار. بالکل حضرت اسماعیل کی جو شخصیت ہے وہ اگر صحابہ کرام میں دیکھنی ہو تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ علیہ الصلوۃ والسلام. اور ایک کے مزاج میں پہلوانی، حضرت عمر جو ہے بڑے پہلوان تھے، باقاعدہ پہلوان. میں صرف کوئی استعارتاً بیان نہیں کر رہا. عکاظ کے میلے جب ہوتے تھے اس میں باقاعدہ اپنی پہلوانی کا یہ مظاہرہ کیا کرتے تھے. تو یہ پہلوان قسم کے آدمی ہے، وہ شکاری قسم کے آدمی ہے. دلچسپی جو ہے وہ ان چیزوں کی طرف ہے، زیادہ سنجیدگی سے سوچا ہی نہیں کہ یہ کیا ہے، معاملہ کیا ہے، دعوت کیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے، اسے رد کریں قبول کریں. یہ ان دونوں کا مزاج ہے اور دونوں جذباتی طور پر متاثر ہوئے، جذباتی طور پر اسلام میں آئے. جبکہ حضرت عثمان اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہما دونوں نہایت سلیم الفطرت، نہایت نرم طبیعت، لوگوں کے حق میں بہت رحیم اور شفیق، لوگوں کی کام آنے والے اور شرک سے پہلے ہی سے اجتناب کرنے والے. نہ سیئات ان کی زندگی میں، نہ منکرات ان کی زندگی میں، نہ شرک ان کی زندگی میں، نہ بت پرستی ان کی زندگی میں. یہ پہلے ہی سے ہے. گویا کہ نور تو پہلے سے تھا، حضور پر ایمان لا کر وہ نور علی نور بن گیا. وہ سونا تو پہلے سے تھا، اب وہ کٹھالی میں پڑھ کر اور زر خالص بن گیا. یہ ہے صدیقین کی دو اعلیٰ ترین مثالیں. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ ان دونوں کی عمریں بھی بہت قریب قریب ہیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 2.5 برس چھوٹے ہیں. 571 عیسوی میں پیدائش حضور کی ہے، 573 میں حضرت ابو بکر کی، اور بالکل اتنے ہی عرصے کے بعد ان کا انتقال بھی ہوا حضور کے وصال کے. وہی جو ولادت کا فصل ہے وہی انتقال کا بھی فصل ہے. اور حضرت عثمان 4 سال چھوٹے ہیں حضور سے، تو تقریباً ان کی عمریں بھی ایک جیسی ہیں. اگرچہ حضرت عمر حضرت حمزہ کی عمروں میں خاصا فرق ہے. حضرت حمزہ تو حضور کے بالکل ہم عمر ہے، اور حضرت عمر جو ہے وہ حضور سے 13 سال چھوٹے ہیں. لیکن یہ کہ مزاج کا جو میں نے ابھی تقابل آپ کے سامنے رکھا ہے، تو اس سے انشاءاللہ مجھے امید ہے ایک انسائٹ آپ کو حاصل ہوئی ہوگی ان کے مزاج کو سمجھنے میں، اور ان کے کردار کے جو اجزائے ترکیبی ہیں ان کو سمجھنے میں. ان کے اندر فعالیت کیا تھی کہ جب یہ دونوں ایمان لے آئے سن 6 میں، تو اب وہ جو حال تھا مسلمانوں کا کہ دبے ہوئے ہیں، چھپ چھپ کر عبادت کر رہے ہیں، کہیں نام نہیں لے سکتے، کہیں اپنے آپ کو ظاہر نہیں کر سکتے، ایک دم صورتحال بدل گئی. اب مسلمانوں کے اندر جو ہے وہ ایک تو اعتماد پیدا ہوا، قوت پیدا ہوئی. اب نعرے بھی لگ رہے ہیں مکے کی گلیوں کے اندر، برملا آ کر نماز پڑھی جا رہی ہے سینے کعبہ کے اندر. یہ ساری صورتحال جو بدلی ہے تو یہ حضرت عمر اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہما دونوں کے ایمان سے.
تو یہ میں نے صرف چند باتیں گنوا دی ہیں کہ یہ صدیقین اور شہداء کے مزاج کے اس فرق و تفاوت کو آپ اچھی طرح سمجھ لیں. لیکن یہ کہ میرا کتابچہ جو شہید مظلوم کے نام سے موجود ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت، ان کی سیرت اور ان کی شہادت پر، شہادت انتہائی مظلومانہ شہادت پر، اس میں نے ان مضامین کو کچھ بیان کیا ہے. وہ تقریری انداز ہے. اس میں جن لوگوں کو بھی دلچسپی ان مضامین سے ہوئی ہے جو میں نے عرض کی ہے، وہ اس کتابچے کا ضرور مطالعہ کرے. تو جنہیں بھی صدیقیت اور شہادت یہ جو مزاج ہے اس کا فرق اس کو سمجھنا ہو، اس سے دلچسپی ہو، وہ اس کتابچے کا مطالعہ کریں تو انشاءاللہ بنیادی باتیں ان کے علم میں آئیں گی. علم میں تو آ گئی ہیں لیکن وہ پھر ذہن کی گرفت میں رہتی رہی. اب اس میں دو چیزوں کا اور اضافہ کیجئے تو پھر میں آج کے موضوع کی طرف بڑھوں گا. نمبر ایک یہ کہ شہید اور شاہد اور شہادت اور شہداء جو ہے جمع ہوگی شاہد کی بھی اور شہید کی بھی، اور شہادت یہ اسی سے اسم ہے. اور یہ جو تمام الفاظ استعمال ہوتے ہیں قرآن مجید میں، ان کا بڑا گہرا تعلق ہے کار رسالت کے ساتھ. اگرچہ عام طور پر ہم سمجھتے ہیں شہید کے معنی جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گیا. قرآن مجید میں جیسا کہ میں نے کئی مرتبہ عرض کیا ہے، اس مفہوم میں یہ لفظ کہیں استعمال نہیں ہوا سوائے ایک مقام جہاں یہ مفہوم لینے کی گنجائش ہے. قرآن جہاں کئی لفظ شہید یا شاہد یا شہادت لاتا ہے وہ در حقیقت کار رسالت کی ادائیگی، تبلیغ، اتمام حجت، گواہی دینا، حجت قائم کر دینا، لوگوں کو اس طریقے سے لوگوں پر حق کو کھول کر بیان کر دینا کہ ان کے پاس کوئی عذر نہ رہے. اسی معنی میں یہ امت ہے شہداء علی الناس. اے مسلمانوں تمہیں امت ہمیں نے اس لیے بنایا ہے امت وسط. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. ہم نے تمہیں ایک بہترین اور درمیانی امت اس لیے بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ بن جائے. اسی معنی میں یہ لفظ آیا کہ اے نبی ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. اسی معنی میں سورہ مزمل میں آیا ہے کہ جیسے تمہارے پاس رسول آ گئے ہیں جیسے کہ فرعون کے پاس آئے تھے. شاہدًا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم پر شاہد ہو کر آ گئے ہیں جیسے کہ موسیٰ شاہد ہو کر آئے تھے فرعون پر. پھر یہ لفظ جو آتا ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لیں تو شہادت جو ہے مرتبہ شہادت اس سے ذرا علیحدہ کر لیجئے. قتل ہو جانا اللہ کی راہ میں وہ علیحدہ ہے. جو مزاجن بھی شہید ہوگا اور قتل بھی ہو جائے نور علی نور ہے. لیکن ہو سکتا ہے ایک شخص مزاجن شہید ہے، کار رسالت کی ادائیگی میں نہایت چاق و چوبند ہے، تبلیغ دین میں حضور کا دست و بازو بنا ہوا ہے، بڑی ہمت کے ساتھ دین کے کام میں لگا ہوا ہے، اس کی شجاعت کا مظاہرہ ہو رہا ہے، پوری قوت کے ساتھ اس نے دین کے کام کو آگے بڑھایا ہے. تو گویا مزاجن تو یہ شہداء میں سے ہے، چاہے اسے اللہ کے راہ میں قتل ہو جانے کی سعادت نصیب ہو یا نہ ہو. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کتنی جنگیں لڑی، کتنے زخم کھائے، لیکن یہ کہ وہ قتل ہو جانے کی سعادت نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے وہ موت انہیں نہیں دی، وہ موت ملی ہے جو کہ ایک طبیعی موت ہوتی ہے. اور حضرت عثمان کے بارے میں آپ سے عرض کر چکا ان کا مزاج صدیقین کا تھا. حضرت ابو بکر کا معاملہ تو یہ کہ صدیق بھی ہے اور وہ قتل والا معاملہ انہیں نہیں ہوا، وہ خالص صدیق رہے، صدیق اکبر ہے. حضرت عثمان مزاجن صدیق ہے لیکن قتل ہو جانے کی سعادت بھی انہیں مل گئی تو دو نور جمع ہو گئے. میں نے اسی کتابچے میں لکھا ہے ذو نورین. اصلاً تو اس لیے کہا جاتا ہے حضرت عثمان کو رضی اللہ تعالی عنہ کہ دو لختے جگر، دو بیٹیاں حضور کی ان کے حوالہ عقد میں آئیں، ان کے نکاح میں آئیں. ذو نورین اس لیے ہے. لیکن یہ کہ اس مناسبت میں اور بھی بہت سی چیزیں شامل ہیں، میں نے اس کتابچے میں تفصیل سے بیان کی، کوئی ایک دو نہیں کئی ہے کہ یہ تثنیہ کا جمع ان کے ہاں ان کی سیرت میں بہت ہی سیدھا تثنیہ کا جمع ہو جاتا ہے مختلف اعتبارات سے. تو دوسری بات یہ نوٹ کر لیجئے گا کہ کار رسالت، تبلیغ دین، اس کے ساتھ گہری مناسبت ہے لفظ شہادت کی. اب تیسری بات سمجھیے اور وہ اس کے حوالے سے ہے جو میں نے پہلے بھی عرض کی ہے کہ ایکسٹیروورٹس اور انٹیروورٹس یہ تو دو ہو گئے. شاذ قسم کے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں ایمبی ورڈس کہا جاتا ہے. ایمبی ورڈس کون ہوں گے؟ جن میں یہ دونوں اوصاف جمع ہو جائیں، انتہائی توازن کے ساتھ جمع ہو.
ان کے اندر حساسیت بھی دونوں طرح کی ہو، عزت نفس کا بھی پورا احساس ہو، اپنی عزت نفس کا، اور دوسروں کے دکھ اور درد کا احساس بھی ہو، اور دوسروں کے احساسات کا پاس بھی ہو۔ ان کے اندر شجاعت بھی دونوں جمع ہو، وہ شجاعت بھی کہ جو ایک قوت ارادی کی شکل میں اندر ہوتی ہے، جیسے کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا لیس الشدید بسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ پہلوانی جو ہے وہ کسی کو پچھاڑ لینے کا نام نہیں ہے، پہلوان تو وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس کے اوپر قابو رکھ سکے، اصل پہلوان تو وہ ہے۔ تو ہے اندر وہ شجاعت، لیکن یہ کہ اس کا ظہور جب چاہے ہو یا نہ ہو، لیکن یہ کہ یہ دونوں شجاعتیں موجود ہیں۔ اسی طرح خارج کی طرف بھی توجہ ہو، باطن کی طرف بھی توجہ ہو، اندر کی دنیا سے بھی تعلق ہو، باہر کی دنیا سے بھی تعلق ہو، مظاہر میں بھی دلچسپی ہو اور حقائق میں بھی دلچسپی ہو۔ یہ مزاج جو ہے یہ بہت